بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت السماء، وفي رواية فتح أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کر لے تو اس کی برکت پورا سال دیکھتا ہے اور اسے اس کا فائدہ بھی ملتا ہے. بہت سے ایک نہیں کئی بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکت پورا سال رہتی ہے. جو اعمال اخلاص کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں وہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں بھی اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اگر کوئی اس مبارک مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے پورا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالی اسے غیر رمضان میں بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اس مبارک مہینے کی برکت پورا سال رہتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. قد اضلکم شہر عظیم. اور وہ مبارک مہینہ ہے. اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر غیر رمضان میں جو لوگ جو چیزیں نہیں کھاتے وہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی برکت سے کھا لیتے ہیں. غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں وہ چیزیں کھلا دیتا ہے جو وہ غیر رمضان میں نہیں کھاتا، پورا سال نہیں کھاتا. اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق جو ہے رمضان کے مہینے میں بڑھا دیتے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی آدم کے عمل کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں کہ ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. یعنی غیر رمضان میں اگر وہ 70 مرتبہ ادا کرے گا
فرض نماز کو تو رمضان میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنے پر اس کو مل جاتی ہے۔ نفل کا ثواب رمضان میں فرضوں کے برابر، چونکہ فرض کا درجہ نوافل سے بڑا ہوا ہے اس لیے، اور رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ملے گا۔ اور اگر کسی کو شب قدر کی رات میں عبادت کی توفیق مل گئی، پوری رات اگر اس نے عبادت کر کے گزار دیے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 80 سال عبادت میں گزارے۔ اور اگر کسی کو اپنی زندگی میں 10-12 رمضان مل گئے اور انہوں نے اس کی پوری قدردانی کی، یعنی روزے بھی رکھے، تراویح کی نمازیں بھی پڑھی، اور طاق راتوں میں اس نے جاگنے کا اہتمام کیا، اور جاگ کر صرف جاگنے بلکہ عبادتوں میں لگے رہے، تو یوں سمجھیے کہ اس نے جو پہلی امتوں کو جو زیادہ عمریں ملتی تھی، 500 سال، 600 سال، 200 سال، تو یوں سمجھیے کہ انہوں نے 1000 کیا 2000 سال بھی انہوں نے اس عبادتوں میں گزار دی۔ اگر کسی کو 8-10 رمضان اس کی زندگی میں ملے اور اس نے اس کی پوری قدردانی کی، لیکن عام طور پر تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں کہ جس طرح واقعتاً رمضان کی جس طرح قدردانی ہونی چاہیے اس طرح قدردانی واقعتاً ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور فضیلت کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا۔ اللہ خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن کریم کا نزول کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انتخاب فرمایا، تو اس سے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ قرآن جیسی مقدس بابرکت کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارا، اور وہ بھی شب قدر میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، جیسے جمعے کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعے کا دن جو ہے باقی دنوں کی سردار ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان میں یہ جمعے کا دن ان کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا سردار قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی 4 کتابیں ہیں، ان میں سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ یہ تمام کی سردار ہے، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی 11 مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مرد یا عورت اس ماہ مبارک میں بھی اگر وہ متنبہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوتی کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل فرمایا، جس مہینے کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہو، اور جو 11 مہینوں کی سردار ہو، اگر اس مہینے میں بھی انسان عبادتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائے، اور جس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہوں، یوں تو 11 مہینے بلکہ پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، اور اس مبارک مہینوں کو قرآن کریم سے خاص تعلق ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی اتارا ہے۔
تو اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو اوراد و وظائف تھے وہ چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں غیر رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی، اور رمضان میں بھی بہت سے لوگوں کے تو قرآن مکمل ہی نہیں ہوتے، کسی کا آدھا رہ جاتا ہے، کسی کو کچھ رہ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں۔ کہ ہم لوگ غیر رمضان میں پورا سال ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کے طاقوں میں قرآن گھروں کی زینت بنی رہتی ہے، اور رمضان میں بھی اگر کوئی مرد یا عورت کھولتا بھی ہے تو اس کو مکمل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، یا اگر کر بھی لے گی تو بڑی مشکل سے ایک مکمل کرتے ہیں، دوسری کے تو توفیق اس نہیں ہوتی، اور ایک بھی مکمل ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کرنے والے روزانہ ایک ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے اللہ کی بندیاں ہیں جو روزانہ 10-10 15 پارے کی روزانہ تلاوت کرتی رمضان کے مہینے میں، وہ بھی تو انسانی ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، ان کے دلوں کی گہرائی میں بیٹھ گیا ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مرد یا عورت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ خود سنتے ہوں تو اس مبارک کلام کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اور کہتے ہیں جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ چٹیل ویران میدان کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چٹیل ویران میدان میں کیا کھاڑدار درخت ہو جاتے، کانٹے ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ میدان ہے جہاں پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، دونوں کا فرق زمین و آسمان ہے۔ ایک وہ ہے زمین ہے جہاں پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، آم کا ہے، سیب کا ہے، انگور کا ہے، لیکن ایک وہ ہے زمین ہے جس پر کھاردار درخت ہے۔ تو وہ آدمی جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ خاردار چٹیل میدان کی طرح۔ اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مومن میری ہر امتی کے دلوں کے اندر سورہ یاسین ہو، کم از کم وہ سورہ یاسین کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایک دن میں صرف ایک پارے کی ہی تلاوت کر لے تو اتنا نیکیاں ملیں گی، اتنا نیکیاں ملیں گے کہ گننے میں بھی گھنٹوں لگ جائیں گے۔ صرف ایک حرف پر 10 نیکی، اور رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ایک پاروں کے اندر تو ہزاروں حروف آئیں گے، تو اتنا نیکی آئیں گے فرشتے بھی لکھتے لکھتے تھک جاتے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کل قیامت میں سفارش بھی کرے گا۔ جو قرآن کے حقوق کو ضائع کرے گا وہ لوگ تو اس سے محروم رہیں گے، لیکن کل قیامت کے دن قرآن پاک سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والے مرد اور عورت جو پابندی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں بلا ناغہ، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی جو پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ سمجھ کر کرتے ہوں چاہے وہ بے سمجھے پڑھتے ہوں، کل قیامت وہی قرآن اس کی سفارش کریں گے، اور اس کی سفارش کر کے اس مرد یا عورت کو جو پابندی کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اس کو جنت کے اندر داخلہ کرائیں گے، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ آج یہاں ایک سبحان اللہ کی اور ہمیں ایک سورت تلاوت کرنے کی ہمیں فضیلت معلوم نہیں ہوتی، لیکن روایت کے اندر آتا ہے
کہ جنت کے اندر درجات ایک سبحان اللہ سے بھی فرق پڑے گا۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا اور تو اس کا درجہ اس سے بڑا ہوا ہوگا جس نے کم پڑھے ہوں گے۔ یعنی اگر ایک سبحان اللہ میرے نامہ اعمال میں میرے کسی دوسرے بھائی سے زیادہ ہے تو درجہ بڑا ہے، بڑا ملے گا اسے۔ تو جنت کے اندر جو درجات ملیں گے وہ نیکیوں کے بقدر ملیں گے، لیکن ایک ہے داخلہ، ایک انٹری، اور ایک ہے اس کے اندر اللہ نے درجات رکھے جنت میں۔ جنت کے اندر جو جائے گا کوئی مرد یا عورت، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی بھی نہیں جائے گا، سب جائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کے اندر داخلہ دے گا وہی جائیں گے۔ لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد جو درجات بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہم دنیا کے اندر جو اعمال کریں گے اس کے بقدر ملے گا۔ جتنا نیکیاں کریں گے اسی کے بقدر جنت کے اندر درجات ملیں گے۔ آج ہم لوگ گھنٹوں کے اندر باتوں میں، تفریحوں میں لگا دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی قابل مبارک ہیں کہ جو ان کی 24 رات ہو دن ہو عبادتوں میں گزرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا درجات جنت کے اندر کہاں ہوگا۔ ہم تو ان کے پیروں کے تلے بھی نہیں، آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گے۔ تو ایک وہ آدمی ہے جو بیچارہ صبح سے شام تک ڈیوٹی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور ایک آدمی صرف 4 گھنٹے کام کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا۔ 4 گھنٹے کام کرنے والے کو 4 گھنٹے کی مزدوری ملے گی، اور ایک آدمی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، تو دونوں کو برابر نہیں رکھا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، چاہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہو، چاہے وہ کھیت میں کام کرتا ہو، چاہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہو، چاہے وہ گھروں کے اندر کام کرتے ہو یا کرتی ہو، تو جتنی وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، جتنے وقت دے رہا ہے، اسی وقت کی وہ مزدوری کا مستحق ہے۔ 4 گھنٹے والے 4 گھنٹے کا اسے اجر ملے گا، مزدوری ملے گی، اور ایک آدمی 12 گھنٹہ کر رہا ہے تو 12 گھنٹے کی اس کی مزدوری ملے گی۔ تو اللہ تو دنیا والا بھی دیتا ہے، کریم کوئی شریف سے شریف آدمی بھی اس کو نکارتا نہیں ہے، بلکہ روایت کے اندر تو آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کام پر رکھا ہے تو کہتے ہیں اس مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر۔ اگر کسی مزدور نے کل قیامت میں سوال کر لیا تو جو ہے اس مالک کا جو ہے، اگر مالک کے بارے میں کسی مزدور نے سوال کیا تو اس کی ہلاکت ہے، کل قیامت میں اس کو حق دینا پڑ جائے گا۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے اگر کسی نے کسی کو کام پر رکھا ہے تو کہتے ہیں اس مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ تو آدمی جس طریقے دنیا میں 4 گھنٹہ کرنے والا 4 گھنٹے کا مستحق ہے مزدوری لینے کا، 12 گھنٹہ کرنے والا 12 گھنٹے کے مستحق ہے، اسی طرح وہ مرد یا عورت جو زیادہ اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں تو اس کو تو اجر زیادہ ملے گا ہی، اس کے تو جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے ہی، اور ایک سبحان اللہ سے بھی فرق پڑے گا۔ اس لیے وقت کو ہم ضائع کرنے کے بجائے کیا ہے کہ ہم اللہ کے عبادتوں میں لگے رہیں، اور رمضان المبارک میں تو بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی قدر جب ہمیں معلوم ہوگی جب ہم اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، پہلا عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا، لیکن اگر ہم اس کی قدر کر لیں گے، وقت کو ضائع کرنے سے بچا لیں گے، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت کا سبب ہو۔ کہ صرف 1 مہینے کی بات ہے، 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی چھوٹ دی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت ہے کہ اس مبارک مہینے میں کہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے، یہ صرف رمضان کے اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جنت کے دروازے تو 8 اور جہنم کے دروازے 7 بنائے، حالانکہ زیادہ بھی بنا سکتے تھے، برابر بھی بنا سکتے تھے، چونکہ اللہ رحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اس نے جنت میں جانے کے لیے تو دروازے زیادہ کر دیے اور جہنم میں جانے کے لیے دروازے کو کم کر دیے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جہنم کے دروازے صرف 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 دروازے بنائے۔ اس رمضان المبارک میں یہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 کے 7 دروازے اللہ بند کر دیتے۔ اور جس خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ایسا نہیں سمجھو کہ صرف یہ روزے تمہیں پر فرض تھے، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ ہر امت کے اندر روزے فرض تھے، اس کی شکلیں مختلف تھیں۔ پورا رمضان کا مہینہ تو انہیں نصیب نہیں ہوا کسی امت کو روزے، لیکن فرض ہے، ہر قوم کے اندر ہر نبی کی امتی کو روزے ملے ہیں۔ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، لیکن روزے ہر امت کو ملے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر بھی کیے گئے۔ اور اللہ اس کا آگے فائدہ خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ چند گھنٹوں کی بھوکا رکھ کر کوئی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے، اور اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وراء الورا ہے، ان کی عبادتوں کے لیے تو فرشتے کافی ہیں جو صبح سے شام بلکہ 24 گھنٹے ان کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یوں کہیے کہ متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ تقوی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی سے رک سکتا ہے۔ اگر جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، پھر وہ انسان حیوان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگتا ہے، یا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرے گا یا اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے گا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ اور جس مرد یا عورت کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کاہے کا وہ نماز، کاہے کا روزہ، جیسا کہ آج لوگ غیر رمضان میں بھی غیر رمضان کی طرح چل رہے ہیں، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، حیا بالکل ختم ہو گئی، کہ رمضان میں بھی اس مبارک مہینے میں بھی بالکل جس طریقے سے غیر رمضان میں رہتے ہیں اسی طریقے سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مغفرت کا اور اس سے بہتر سامان تو آئے گا نہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے جہنم میں جانے کا بالکل راستہ بالکل آسان کر لیا۔ جو لوگ اس ماہ مبارک میں نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یوں کہیے وہ لوگ خود اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ زبردستی اسے کھلوا رہا ہے کہ نہیں، مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے جو ہے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ تو اپنے بندے اور بندیوں کو جنت میں لے جانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بندہ اپنے آپ کو جہنم میں جانا چاہ رہا ہے۔ اور روزے کی فضیلتیں بھی بڑی ہیں کہ روزے دار کی دعا ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ عام طور پر افطار کے وقت لوگ کب دعا مانگتے ہیں کہ جب افطار کے ٹائم ہونے سے 5 منٹ یا 10 منٹ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت دعا مانگتے ہیں، اور جب بالکل افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے ختم کر دیتے ہیں، یا اس سے 2-3 منٹ پہلے رک جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں کیا دعا کب مانگنی چاہیے؟ بالکل عین افطار کا وقت جب ہو گیا ہے اسی وقت دعا مانگنی چاہیے، چاہے 1-2 لفظ ہی ہو، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے دعا مانگ لیے، اب جب عین وقت آیا اس وقت کوئی بات نہیں، یا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تو جب قبولیت کا وقت تھا وہ چلا گیا۔ تیسرے اس کا لحاظ بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ پورے دن بھوکے رہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ایک آدمی پورے دن بھوک کو پیاس کو برداشت کیا ہے تو کھانے کا تقاضا رہتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ واقعتاً روزے دار کو جو افطار کے وقت جو لذت آتی ہے وہ غیر جو روزہ نہیں ہے اسے وہ لذت نہیں ملتی۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کو 2 وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک افطار کا وقت ہوگی کہ جب پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب افطار کا وقت جب وہ چاہے وہ اس کو اس وقت میں کچھ بھی ملے، لیکن اس کے اندر جو لذتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی، وہ بغیر روزے دار کو نہیں۔ روزے داری اس لذت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک عجیب لذت ملتی ہے اس وقت۔ اور ایک کب ہوگی؟ کہتے ہیں ایک روزے دار کو اللہ سے ملاقات کے وقت بڑی خوشی ہوگی۔ تو عین افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے، اس وقت روایت کے اندر آتا ہے اس وقت کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر 30 روزوں میں 30 دن اگر دعا مانگنے کا اہتمام ہوگا تو واقعتاً یوں سمجھیے کہ ہماری 30 کی 30 دعائیں قبول ہو گئی۔ عام طور پر بہت سے لوگ چونکہ علم تھوڑا رکھتے ہیں اور باتیں جو زیادہ کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی ذہن بھٹکا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کسی مومن کی دعا رد نہیں کرتے، دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن قبول اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات جو دعا ہم مانگتے ہیں یا تو کبھی وہی مل جاتی ہے جس چیز کی دعا کی جا رہی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتے جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں لیکن اس سے بہتر دے دیتے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوئی، ہم نے جو چیز کی دعا مانی جس چیز کی وہ بھی نہیں ہوئی اور اس سے بہتر بھی نہیں ملی، تو کل قیامت میں دعا کا اجر ملے گا۔ تو دعائیں مومن کی بیکار نہیں جاتی، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں ماہ مبارک میں خوب دعا کا اہتمام کرو، اللہ سے یقین رکھ کے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ان کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ایک نبی کی دعا 40 سال کے بعد جا کر قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے نا امید نہیں ہونی چاہیے کہ دعائیں مانگ رہے قبول نہیں، قبول ہو رہی ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ دعا کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو اشکال ذہن میں نہیں رہتا، بلکہ کل قیامت کے دن جو دعا جو ہم مانگے تھے اور اس کا اجر دنیا کے اندر نہیں ملا تھا، تو جب اللہ جنت جب دیں گے کل قیامت کے اندر، اس کا اجر دعا کا اجر صرف کہتے ہیں کہ وہ آدمی وہ مدی خیال کرے گا، وہ شخص کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا کے اندر قبول ہی نہیں ہوتی کہ آج مجھے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، وہ یہ تمنا کرے گا۔ تو یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اس میں خوب لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ سے یقین رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ البتہ کچھ قبول نہ ہونے کی کچھ شرائط ہیں کہ بسا اوقات اگر کوئی آدمی کسی ناجائز کاروبار میں پڑا ہوا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، پھر تو قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کا جائز ہے تو دعا قبول ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کی دعا قبول کرتا ہے، تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کافروں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ کبھی ان کو بھی دے دیتا ہے۔
چاہے وہ بت کے سامنے ہی مانگ رہے ہو اللہ دے دیتا ہے، لیکن سمجھتا ہے اس نے دیا اس نے نہیں دیا، اللہ نے ہے، لیکن اللہ دے دیتا ہے۔ کوئی آدمی ادھر ادھر جا کر مانگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں پیر نے دے دیا، فلاں پیر اور نہیں دیتا اللہ ہے، لیکن وہ بھٹکا ہوا آدمی ہے، بھٹک گیا ہے، وہ کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، چاہے وہ مر گیا ہو چاہے وہ زندہ ہو، کوئی نہیں دے سکتا انسان کو، دیتا اللہ ہے، لیکن انسان چونکہ وہ بھٹک گیا، اس کے پاس پورا علم نہیں ہے تو اس کی طرف نسبت کر دے۔ جیسے غیر قوم کیا کرتا ہے کہ مجھے اس نے دیا، اس دیوتا نے دیا، کیا کیا نام رکھے ان کے، اسے مسلمان کیا کرتا ہے مجھے فلاں پیر نے دے دیا، فلاں اس نے دے دیا، دیتا کوئی بھی نہیں، دیتا اللہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایک دعا افطار کے وقت ضرور روزے دار کی دعا قبول ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، جو معدے کی خالی کی وجہ سے جو آتی ہے، لوگ تو ان سے کیا کہتے ہیں بو بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، اپنے خود کھلائیں گے۔ یوں سمجھ، اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو جیسے انسان کے ہاتھ ہے ویسا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ خود کھلائیں گے، کیسے کھلائیں گے وہ اپنے شائع نشان، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کو اللہ خود کھلائیں گے، اور ہر عمل کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے۔ نماز کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، حج کا عمل فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، صدقہ خیرات کا عمل فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا عمل فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ لیکن روزہ صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ کہتے ہیں میں خود دوں گا۔ روزہ ہی صرف واحد عبادت ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جس کی فضیلت اتنی ہو، آج مسلمان اس کو چھوڑ دے تو کتنی بڑی محرومی۔ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار جنت کے اندر داخل ہوں گے، کسی اور کی انٹری نہیں ہوگی۔ جسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ایک آپ اگر کیا کہتے ہیں ٹرین میں سفر کرے ہوں گے تو اس میں بوگی بنی رہتی ہے، یعنی فرسٹ اے سی میں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، فلائٹ میں بھی ہوتا ہے، بزنس کلاس الگ ہوتے ہیں اور ویسے کلاس الگ ہوتا ہے، یوں کہہ دیں کہ وی آئی پی اور نارمل کلاس جو ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی ہے۔ سمجھنے کے لیے دنیا سے ہم دنیا کو سمجھ گئے تو آخرت کو سمجھ جاتے ہیں، ہم لوگ نہ دنیا کو سمجھتے نہ آخرت کو سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخصوص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار جو وی آئی پی لوگ ہوں گے اس سے داخل کریں گے، اور غیر وی آئی پی لوگ اس سے انٹری نہیں ہوگی۔ جیسے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کر سارے روزے دار جب جنت کے اندر چلے جائیں گے فوراً دروازہ بند کر دیا جائے گا، بغیر روزے دار کی اس دروازے سے انٹری نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جو مرد اور عورت، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ ایک شان کے ساتھ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کو بشارت دی جائے گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے میری محبت میں بھوک کو برداشت کیا تھا، دنیا کے اندر پیاس کو برداشت کیا تھا، پیاس لگ رہی تھی تم کو، فریج کے اندر پانی بھی ٹھنڈا موجود تھا اور گھروں کے اندر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے صرف میری محبت میں میرے ڈر کی وجہ سے اپنی پیاس کو کنٹرول کیا، پانی کو نہیں پیا۔ آج تمہیں جنت کے اندر حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ تمہیں قیامت تک پیاسی سے مل گئی، اور اللہ پلائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ روزے دار کو فرشتے وہاں پر یہ آواز لگائیں گے، ان کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ غیر جو رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے ان کے لیے نہیں ہے یہ، ان کے لیے دروازہ یہ ریان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور روزہ کل قیامت میں سفارش بھی ہوگا،
یہ ہر روزے دار کی روزہ سفارش کرے گا، جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے اسی طرح روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے مرد عورت کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح جو مرد یا عورت روزہ رکھتے پورا مہینہ امانت داری کے ساتھ اللہ کی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو یہ روزہ بھی اس کے لیے سفارش کریں گے اور اس کو جنت کے اندر داخل کرا کے رہے گی۔ اتنی جب بڑی فضیلت، اگر کوئی انسان صرف ایک مہینہ ہمت کر کے روزہ رکھ لے تو اس کی تو جنت پکی ہے۔ اور واقعتاً ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے کے روزے کی برکت سے اللہ اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اس کی مغفرت بالکل پکی ہے، اس کا جنت کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے رمضان کے اندر۔ کون؟ جو لوگ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں، فرائض کے ساتھ سنت اور تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو روزے نہیں رکھ رہے ان کا اعمال اللہ کے حوالے ہو جاتے، لیکن ہم سوچنا چاہیے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے مہلتیں دی تھی، کھاؤ، دن میں بھی کھاؤ، رات میں بھی کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ صرف ایک مہینہ، وہ بھی چند گھنٹے کی قربانی، اگر اتنی بھی قربانی انسان نہ دے سکے، چند گھنٹوں کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے، چند گھنٹوں کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکے اور اپنی مغفرت کا سامان کا مہیا نہ کر سکے تو اس کے لیے مغفرت کا کون سا وقت آئے گا؟ بڑی محرومی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس حدیث کے اندر کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر دی گئی۔ اور بد دعا کس نے کری ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کری ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو فرشتوں کا سردار ہے انہوں نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی۔ یہ ہلاکت و بربادی کی بد دعا دی گئی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہو، جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کی طرف متوجہ ہو اور اس مبارک مہینے میں اگر مغفرت نہیں ہوگی تو یقیناً ہلاکت و بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کوئی اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی دن نہیں آئے گا، اس مہینے سے بہتر کوئی راتیں نہیں آئیں گی اور اس مہینے سے بہتر کوئی موقع بھی نہیں آئے گا۔ اور کس کو معلوم ہے کہ اگلا رمضان تک میری زندگی رہے گی؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو مبارک مہینہ ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس کی قدر کر لینی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں اگلے مہینہ ہمیں نصیب ہونا ہے۔ بہت سے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں نہیں ابھی تو مجھے جینا ہے، اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال روزہ رکھ لیں گے۔ کیا معلوم کہ تمہارا ٹکٹ کٹ چکا ہے، وہاں فرشتے جو ہے تمہارے لکھ چکا ہے، نہیں تم اگلے رمضان آنے سے پہلے تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کون؟ اس لیے اگلے سال کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ جو وقت مل گیا اسی کی قدر کر لے تو وہی عقل مند آدمی کہ چند گھنٹوں کی بھوک، چند گھنٹوں کی پیاس کو برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کتنا دے رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ مسلمان بیوقوف کیا کہتے ہیں، اللہ حفاظت، ان کی یوں کہہ کہ ان کی عقل ماری گئی۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جن کے دلوں کے اندر بڑائی رہتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اگر ان سے کہو کہ روزہ رکھو تو کیا کہتے ہیں، وہ رہے روزہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کہتے ہیں، منہ پہ جواب دیتے ہیں، کہتے وہ رکھے روزہ جن کے گھروں میں کھانے کے نہیں، ہمارے گھروں میں تو کھانے کو ہے، ہم کائے کو روزہ رہیں گے؟ استغفر اللہ۔ اتنا خطرناک یہ جملہ ہے، یہ کون مسلمان کہتا ہے؟ شاید اس وقت اس کے دلوں سے ایمان بھی اللہ کہیں ختم نہ کر لیا، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ اگر خدا نے خواستہ اس پہ پکڑ ہو گئی تو جہنم کی نچلے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نہیں رکھ رہا ہے لیکن ایسے الفاظ بھی نہیں نکالنا چاہیے، نہ رکھنے کا الگ سزا ملے گی لیکن ایسا الفاظ نکالنے پر زیادہ توڑائی ہوگی۔ اس لیے رمضان مبارک جو لوگ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کو رمضان مبارک کا بے ادبی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں تو روزہ دار کے سامنے منہ مارے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں گے آج مسلمانوں کے ہوٹل رمضان میں کھلے رہتے ہیں، تو یوں میں سمجھے وہ اس رمضان مبارک کے مہینے کی کھلی ناقدری کر رہے ہیں اور بے حرمتی کر رہے ہیں۔
تو کم از کم روزہ غیر کہتے ہیں کہ غیر قوم رمضان کے مہینے کے اہتمام کرتے ہیں. واقعتاً بہت سے جو غیر قوم جو مسلم ہیں جن کو دلوں کے اندر کچھ اللہ نے حیا رکھی ہے، وہ رمضان کے مہینے کو روزے دار کی مسلمانوں کے احترام کرتا ہے. ان کے سامنے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ رمضان مسلمان بھائی ہمارا روزے سے نہیں کھاتے. لیکن ایک مسلمان بیچارہ روزے دار کے سامنے کھلے معلوم ہو، جیسے عام دنوں کے اندر ہوٹلیں کھلی رہتی صبح، پھر وہی صبح چل دیتے چائے کے ہوٹل میں. تو غیر قوم دیکھ کر بھی کہتے کیا رہے مسلمان ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے مغفرت کا سامان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک راستہ ہمیں آسان کر دیا ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے، تھوڑی سی ہمت باندھ لیں گے، تھوڑی سی قربانیاں دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہ اجر رکھا ہے جنت کے اندر کہ ہم اس کا تصور دنیا کے اندر نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ